السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم امام مسلم کی شہادت اور امام مسلم کی کربلا کی جو واقعات ہیں ہم ابھی اس کے متعلق بیان کرتے ہوئے تو اسی واقعہ کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے اب میں تم سے پکا وعدہ کرتا ہوں اور جیسی ضمانت تم چاہو پیش کر دیتا ہوں۔ میں ابھی جا کر ان کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں تاکہ جہاں ان کی مرضی ہو وہ چلے جائیں اور پھر تمہارے پاس واپس آ جاتا ہوں۔ مجھے اتنی دیر کے لیے مہلت دے دو۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم تم اس جگہ سے اس وقت تک حرکت نہیں کر سکتے جب تک یہ عہد نہ کرو کہ تم مسلم کو ہمارے حوالے کرو گے۔ ہانی نے کہا، خدا کی قسم میں اپنے اس مہمان کو جس کو میں پناہ دے چکا ہوں قتل کے لیے کبھی تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ ابن جہاد نے کہا، تمہیں حوالے کرنا ہوگا۔ ہانی نے کہا، خدا کی قسم میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تکرار سے جب بات بڑھنے لگی تو مسلم ابن عمرو البہالی اٹھا اور کہا، خدا امیر کا بھلا کرے، ذرا مجھے ہانی سے گفتگو کا موقع دیا جائے۔ ابن جعد نے اجازت دے دی تو بہالی ہانی کو لے کر ایک طرف کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور ابن جعد دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بہالی نے ہانی کو بہت سمجھایا کہ تم مسلم کو امیر کے حوالے کر دو اور انکار کر کے اپنی جان اور اپنی قوم کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ امیر نے کہا، ان کو قتل کے لیے کریں گے اور نہ ان کو ضرر پہنچائیں گے۔ ہانی نے کہا، اس میں میری سخت ذلت اور رسوائی ہے۔ بہالی نے کہا، کوئی ذلت نہیں ہے۔ ہانی نے کہا، اب تم خود بھی باہمت و طاقت ہو اور میرے اوان انصار بھی بہت موجود ہیں۔ خدا کی قسم اگر میں تنہا ہوتا اور میرا کوئی یاد اور مددگار نہ ہوتا تو بھی میں پناہ دیے ہوئے مہمان کو دشمن کے حوالے نہ کرتا۔ بہالی ان کو مجبور کر رہا اور قسمیں دے رہا تھا مگر ہانی برابر انکار کر رہے تھے۔ ابن جعد یہ دیکھ کر بے تاب ہو گیا اور بہالی سے کہنے لگا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ہانی کو اس کے پاس لے گئے۔ اس نے غضبناک ہو کر ہانی سے کہا، مسلم کو میرے حوالے کر دو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ہانی نے کہا، پھر تو تمہارے ارد گرد بھی چمکتی ہوئی تلواریں ہوں گی۔ یہ سن کر ابن جعد نے ہانی کے منہ پر بے طرف ڈنڈے مارے کہ ہانی کی ناک پھٹ گئی اور ابرو کی ہڈی ٹوٹ گئی اور کپڑے خون میں لت پت ہو گئے۔ ہانی نے ایک سپاہی کی تلوار کے قبضے پر ہاتھ ڈالا مگر اس نے زور سے چھڑا لیا۔ ابن جعد نے کہا، اب تو نے اپنا خون بھی ہمارے لیے مباح کر دیا۔ پھر حکم دیا کہ ان کو ایک کمرے میں بند کر دو، پھر پہرا بڑھا دو۔ اسما بن خارجہ اٹھے اور ابن جعد سے کہا، اے بدکار دغا باز، ان کو چھوڑ دے۔ تو نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم انہیں تیرے پاس لائیں۔ جب ہم لے آئے تو نے ان کے منہ توڑ دیا اور ان کا خون بہایا اور ان کو قتل کرنے کو بھی کہہ رہا ہے۔ ابن جعد نے کہا، اس کو بھی پکڑو اور مارو۔ چنانچہ سپاہیوں نے ان کو بھی بہت مارا پیٹا اور پھر ان کو بھی قید کر دیا۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ امیر جو کچھ بھی کرے ہم تو اس پر راضی ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر سے ہم کل کنٹینیو آگے اسی متعلق بیان کریں گے۔ تو آپ کربلا کو تفسیر سے سنیں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔